السلام علیکم اللهم صل علی سیدنا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء صرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا آلہ وصحبہ. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، 22 مارچ دنیا بھر میں انٹرنیشنل واٹر ڈے یا پانی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. ہر سال اقوام متحدہ کے عالمی ماحولیاتی پروگرام کے تعاون سے پانی کا دن جو منایا جاتا ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ اس کے بنیادی مقاصد لوگوں کو پانی کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت سے آگاہ کرنا، پانی کے درست استعمال کا شعور بیدار کرنا، پانی کی بڑھتی ہوئی ضرورت اور میٹھے پانی کی قلت اور سب لوگوں کو پانی میسر آنے کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا جائزہ لینا اور ان کے تدارک کے لیے مناسب لائحہ عمل تجویز کرنا، پانی کو آلودگی سے بچانے، آبی حیات کا تحفظ اور پانی سے حاصل ہونے والے رزق کی افزائش کے جدید طریقوں کو اپنانے پر زور دینا اور توجہ دلانا، یہ بنیادی مقصد ہے اس دن کو منانے کا. پانی ہماری زندگی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور
اس کے حوالے سے قرآن و سنت میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی، اختصار کے ساتھ چند باتیں آج اسی حوالے سے عرض کی جائیں گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پانی اللہ تعالی کی عظیم نعمت اور انسانی زندگی کا اہم ترین عنصر ہے۔ زمین پر ہر ذی روح اور جاندار شے پانی جیسی نعمت سے زندہ ہے، بلکہ زمین کی تمدنی اور صنعتی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی پانی ایک بنیادی عنصر ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام جاندار چیزیں پانی سے بنائی ہیں، پانی سے پیدا کی ہے۔ پانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اللہ تعالی کی ذات کے سوا جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا، پانی اس وقت بھی موجود تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو بنایا تو اس کا عرش پانی پر تھا۔ کیا یہ وہی پانی تھا جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے، یا کوئی اور مائع یعنی لیکوڈ قسم کا مادہ تھا؟ اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی وہ قدیم ترین نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر بے جان اور جاندار چیز کے عناصر ترکیبی میں شامل کیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ جانتے ہیں کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، کم کرو شور زیادہ ہو جاتا ہے، یہ چار عناصر ہیں۔ ان عناصر میں پانی کا کردار سب سے نمایاں ہے، سب سے نمایاں ہے۔ انسان کے جسم کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ایک عام انسان کے جسم میں 35 سے 50 لیٹر تک پانی ہوتا ہے۔ صرف دماغ کو ہی لیجئے، اس کا 85% پانی پر مشتمل ہے۔ خون جو پورے جسم میں گردش کر رہا ہے، اس میں 83% پانی ہے۔ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق میں، انسان کی کریشن میں پانی کا بار بار ذکر آیا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے دو رشتے بنائے، ایک نسب کا رشتہ یعنی ماں باپ بیٹا بیٹی، اور دوسرے سسرال کا رشتہ ساس اور سسر اور خوش دامن اور خسر۔ سورہ سجدہ میں فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین،
ہم نے پہلے انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا، لیکن ان کی نسل کو آگے چلایا، اس میں پانی ایک اساسی کردار ہے۔ سورہ مرسلات میں ارشاد فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، کیا ہم نے تمہیں ایک بہت سطحی قسم کے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کپڑے پر لگ جائے تو جب تک اسے دھو نہ لو پاک نہیں ہوتا لباس۔ سورہ دہر میں، سورہ قیامہ میں، سورہ طارق میں، ان صورتوں میں اللہ تعالی نے انسانی وجود کا اساسی اور بنیادی عنصر ایک خاص پانی کو قرار دیا ہے۔ بلکہ سورہ نور میں اس بات کو ذرا اور تفصیل سے بیان فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہم نے زمین پر چلنے والی ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، اس مخلوق میں کچھ ایسی ہے جو پیٹ کے بل زمین پر چلتے ہیں، جیسے سانپ ہیں، مچھلی ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، جتنے چار پائے ہیں، چوپائے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں پوری طرح قادر ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کر رہا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں سب سے اللہ پوچھنے والے۔ جدید سائنس نے یہ تسلیم کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ہر جاندار شے میں پانی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور کسی بھی جاندار کے جسم کی ساخت کا وزن 50 سے 90% تک پانی پر مشتمل ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر زندہ چیز 70 سے 75% پانی اپنے جسم میں رکھتی ہے۔ فصلوں، پودوں، کیڑوں مکوڑوں، ان سب پر اگر ہم غور کریں تو بعض میں 75% سے بھی زائد پانی ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس قدر اللہ تعالی کی اہم ترین نعمت بری طرح سے ناقدری کا شکار ہے۔ یہ ہے اصل بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ پانی کا بحران عالمی مسئلہ بن چکا ہے، اور لوگوں کی رائے ہے کہ مستقبل میں پانی کے مسئلے پر جنگیں ہونے کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کی ایک رپورٹ کے مطابق آج 1 بلین کے قریب افراد کی پانی تک مناسب رسائی ممکن نہیں ہے، اور 3 کروڑ سے زائد افراد ہر سال پانی کے بحران کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اور اسی رپورٹ کے مطابق 2050 تک دنیا کی 1/3 آبادی کو 1/3 کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نعمت کی قدر کرنے، اور پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں وافر مقدار میں میسر آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بعض ملکوں میں پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا فرمان ہے، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی جانب سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالے تو کہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب بھی کوئی گھونٹ پیے مشروب جائز کا، وہ جوس کی شکل میں ہو، وہ شربت کی شکل میں ہو، وہ پانی کی شکل میں ہو، فَيَحْمِدُهُ عَلَيْهَا، تو اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کو اپنا مزاج بنا لے کہ گھونٹ بھرنے پر اور پانی مکمل پی لینے پر کہے الحمدللہ۔ پانی پینے کے بھی آداب حضور نے سکھائے ہیں، پانی دیکھ کر پیا جائے۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ مولانا آپ کا بڑا شکریہ۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میرا بیٹا رات کو اٹھا، لائٹ بند تھی، اس نے مجھے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے۔ میں نے کہا یہ ساتھ والے میز پر پانی پڑا ہے، پی لو۔ میں نے کہا نہیں، جب تک آپ لائٹ نہیں جلائیں گی تب تک میں پانی نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا پی لو بیٹا، پانی پڑا ہے پاس۔ اصرار کیا جب اس نے، تو میں نے لائٹ روشن کی تو دیکھا کہ اس پانی میں ایک کیڑا پڑا ہوا تھا۔ پانی دیکھ کر پیا جائے، پانی بیٹھ کر پینا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے، اور مسلسل کھڑے ہو کر پانی پینے والا آدمی گھٹنوں میں اور ٹخنوں میں درد کا شکار ہوتا ہے۔ پانی کے برتن میں پھونک نہ مارنا، اگر تنکا ہے تو اس کو پھونک سے ہی پرے پرے کر رہے، اور اس کے اندر سانس لینے سے گریز کرنا۔ 3 مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر یا برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لینا، اور گھٹا گھٹ پینے سے باز رہنا، کیونکہ یہ معدے پر گراں گزرتا ہے، اور بسم اللہ سے آغاز کرنا اور الحمدللہ پر ختم کرنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب سکھائے۔ اور ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بعد اگر یہ دعا کر لیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو یقین کیجئے نعمت انشاءاللہ برقرار رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت سے مستفید ہونے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیری دی ہوئی نعمتوں پر زوال آئے، وتحول عافیتک، اور میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیری عافیت مجھ سے رخ موڑ لے، وفجاءت نقمتک، اور میں تیری جانب سے اچانک پکڑا ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وجمیع سخطک، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر عربی کے الفاظ نہ بھی یاد ہو تو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو زبانوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہر ایک کی زبان کو سمجھتا ہے، بلکہ وہ تو دل کی باتوں سے بھی آتا ہے۔ دیکھیے نعمت کی ناقدری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہماری خدائی اس پر نہیں رکی ہوئی کہ تم شکر گزاری کرو تو ہماری خدائی کا نظام چلے گا ورنہ رک جائے گا۔ لیکن سنو، ولا یرضى لعباده الکفر، اللہ اپنے بندوں کی طرف سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ،
اور اگر تم شکر کرو گے تو ہمیں تمہاری یہ ادا پسند ہے، اور یہ اعلان کر دیجئے اے حبیب وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آپ کا رب یہ اعلان کر رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کو اپنا لو گے تو ہم اپنی نعمتیں تم پر مسلسل بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت ہے قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم اور زمین میں بسنے والی ہر مخلوق اللہ کی ناقدری اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا نقصان کر رہے ہو اس کا نقصان نہیں کر رہے۔ ناقدری کر کے انسان اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے پرامن تھے، مطمئنۃ بڑی اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کو رزق وافر مل رہا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے رزق وافر مل رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر بھوک اور خوف ایسے مسلط کر دی جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے۔ اس ناقدری کے نقصان کا اندازہ اس سے کیجئے کہ وابڈا کی ایک دستاویز ہائیڈرو پوٹینشل ان پاکستان کے مطابق 1951 میں پاکستان میں فی کس پانی 5260 کیوبک میٹر سالانہ دستیاب تھا، 5260 کیوبک میٹر، جو کہ 2012 تک کم ہو کر 1000 کیوبک میٹر سالانہ رہ گیا ہے۔ اس وقت پاکستان کا شمار پانی کی قلت کے شکار ملکوں میں ہونے لگا ہے، جس کی اصل وجہ نئے آبی ذخائر کا تعمیر نہ ہونا۔ ہم کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے، چلو یار اس کا نام بدل لیتے ہیں سفید باغ رکھ لو، اور لوگوں کو کیسے بیچاروں کو سادہ لو عوام کو کیسے پاگل کیا کہ دیکھیں پانی میں سے بجلی نکال لیں گے تو وہ پانی تمہارے کس کام آئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نئے آبی ذخائر کا تعمیر نہ ہونا اور میٹھے پانی کو سمندر میں ضائع کرنا ہے۔ موجودہ آبی ذخائر میں پانی کی سٹوریج کی مقدار اور گنجائش مسلسل کم ہو رہی ہے۔ جب منگلا اور تربیلا ڈیم بنے اس وقت پاکستان میں پانی سٹور کرنے کی گنجائش 74.15 ملین ایکڑ فٹ تھی، جبکہ 2025 تک یہ ڈیمز 37% ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گی۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں تمام تر بے بنیاد اعتراضات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملکی سطح پر ایک چیلنج سمجھ کر ڈیمز بنانے پر توجہ دینی ضروری ہے، ورنہ ہم اجتماعی خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ورلڈ واٹر ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے، یہ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، جو مقدار کے حوالے سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ ماہرین نے پانی کو نیلا سونا قرار دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی آبادی ہر سال 80 ملین افراد
اس میں آبادی میں 80 ملین افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو 80 ملین افراد جن کا اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال 64 ارب کیوبک میٹر اضافی پانی کی انہیں ضرورت ہے۔ تو اس ضرورت کو اسی پانی سے پورا کیا جائے گا جو اللہ نے اس دھرتی پہ رکھا ہے۔ اس لیے خدشہ ہے کہ 2025 تک دنیا کی 2/3 آبادی پانی کی کمی کے دباؤ کا شکار ہو جائے گی۔ ہمیں انسانوں کو یومیہ پانی کے لیے یومیہ زندگی گزارنے کے لیے 2 سے 4 لیٹر پانی چاہیے، لیکن ایک آدمی کی روزانہ کی خوراک کی پیداوار کے لیے 2000 سے 5000 لیٹر تک پانی کی ضرورت ہے، اور صنعتی میدان میں 500 گرام پلاسٹک کی تیاری کے لیے 91 لیٹر پانی کی ضرورت ہے۔ ایسی قلت کا شکار ہونے والی ہماری بنیادی انسانی ضرورت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں قرآن و سنت نے جو بنیادی تعلیمات دی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف سے کام نہ لینا۔ اور اسراف کیا ہے؟ ضرورت کے وقت ضرورت سے زائد استعمال کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ ضرورت کے وقت جتنی ضرورت ہے اس سے زائد استعمال کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جبکہ بغیر ضرورت کے اشیاء کو استعمال کرنا اس کو تبذیر کہتے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے لا تبذر تبذیرا، نہیں، حکم دیا جا رہا ہے خبردار، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اللہ کی نعمتوں کو استعمال مت کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسا کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطان بھی ناقدرہ ہے، یہ بھی ناقدرہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جو شخص ضرورت والی جگہ ضرورت کے بغیر اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہا ہے وہ شیطان کا اس حوالے سے بھائی ہے کہ وہ بھی ناقدرہ ہے، یہ بھی ناقدرہ ہے۔ دیکھیے، وضو اور طہارت حاصل کرنا ہماری بنیادی دینی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں نبوی رہنمائی کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے اس پر۔ حضور نے فرمایا وضو ہو یا غسل ہو ضرورت سے زائد پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا وہاں سے گزر ہوا، فقال ما هذا الصرف یا سعد، آپ نے دیکھا کہ سعد بے دریغ پانی وضو میں استعمال کر رہے ہیں، ضرورت سے زائد استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے سعد، یہ اسراف وضو میں؟ تو حضرت سعد نے پھر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اگرچہ تو دریا کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہو اور تیرے سامنے دریا کا وافر پانی موجود ہو، پھر بھی تو ضرورت سے زائد پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے اور ایک رتل کے ساتھ غسل کر لیا کرتے تھے۔ ایک رتل
3.5 لیٹر کے قریب بنتا ہے، اور ایک مد جس کو ہم پنجابی میں بک کہتے ہیں، بک آدھا لیٹر تقریباً، اس کے ساتھ پورا وضو۔ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فسألہ عن الوضوء، اور آپ سے وضو کے بارے میں پوچھنے لگا، فأراہ ثلاثا، آپ نے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھو کر اسے دکھایا، ثم قال ھذا الوضوء، اور پھر فرمایا یہ ہے وضو میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا۔ فمن زاد علی ھذا، جس نے اس سے زائد کیا، جس نے اس سے زائد کی، حدیث کے الفاظ ہیں فقد اساء، اس نے گناہ کیا، وتعدى، اس نے زیادتی کی، او ظلم، اس نے ظلم کیا۔ ہم وضو میں پانی کیسے ضائع کرتے ہیں اور غسل میں پانی کتنا استعمال کرتے ہیں؟ جو ہی صاحب وضو کے لیے آ کر تھڑی پر بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے ٹوٹی کھولتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر کرتے ہیں، پھر جیب سے مسواک نکال کر گیلی کرتے ہیں، پھر مسواک شروع کر دیتے ہیں، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے۔ اور سن لیجئے، 1 منٹ برش یا مسواک کے دوران اگر نل کھلا رہے تو تقریباً 6 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ اور پھر اعضاء کو دھوتے ہوئے میں منہ کو ملے چلا جا رہا ہوں، پانی کا نل کھلا ہوا ہے، بازو پر میں نے پانی ڈالا ہے، میں بازو کو مل رہا ہوں، خوب نل کھلا ہوا ہے۔ ہمیں پانی جیسی نعمت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اس کے لیے چند چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنا لیں تو ہم اپنے ساتھ دوسروں کا بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی بھلا کریں گے۔ پہلی بات، صاف پانی کو گندا کرنے سے گریز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے استعمال کے قابل نہیں رہتا، لہذا زیر زمین پانی کو گندا کرنے سے گریز کرنا ہے۔ صنعتوں کا کیمیکل زدہ پانی قابل استعمال بنانے کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں، جن کو اللہ نے دیا ہے صنعت لگانے کے لیے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھروں، سڑکوں اور گلیوں میں موجود پانی کی لیکیج کی مرمت کرائیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پانی کا اسراف اس لیکیج کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ایک پورا دن پانی کی بوندیں صرف گرتی رہیں، ہمیں لگتا ہے بوند گر رہی ہے، تو ایک دن میں تقریباً 27 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ وضو کے دوران اعضاء کو دھوتے وقت وقفہ جو آتا ہے اس میں پانی بند کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اگر بازو کو ملنا ہے تو پانی بند کر دیں، پانی بند کرنے پر کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ غسل میں بے جا پانی ضائع نہ کریں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، اس امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، وضو کیے چلے جا رہے ہیں اور پانی گرائے چلے جا رہے ہیں، جسم پر گرائے چلے جا رہے ہیں، اور دعاؤں میں حد سے تجاوز، راگ لگا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ گاڑیاں واش کرنے کے لیے پائپ سے پانی استعمال کرنے کی بجائے ڈول یا بالٹی استعمال کی جائے، اور اگر پائپ استعمال کرنا ہے تو اس کے آگے کوئی ایسا سٹاپر لگایا جائے، کیونکہ ایک گاڑی کو پائپ سے دھونے سے 300 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ پینے کے لیے یا کسی دوسری ضرورت کے لیے اتنا ہی پانی لیں جتنا ضرورت ہے، اور اگر پانی بچ جائے تو اسے زمین پر گرا دینے کی بجائے
کسی پودے یا گھاس پر ڈال دیں. گھر کے باغیچے کو صبح صبح یا شام کو جب سورج غروب ہو جائے یا غروب ہونے والا ہو تب پانی لگائیں، پائپ کے ذریعے سے چھڑکیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہاں گزر رہا تھا، پائپ کھول دیا ہے مالی نے، پانی ایک جگہ جذب ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. اس طرح پانی کی لاگت کم ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں، پانی کا ایک ایک قطرہ زندگی کی ضرورت ہے. طبی نقطہ نظر سے انسانی جسم کے ہر نظام کے اعضاء کے لیے ہر روز کم از کم 2 لیٹر پانی پینا ضروری ہے، ورنہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. اور جسم میں پانی کی کمی سے خون گاڑھا ہو کر بلڈ پریشر اور دل کے عارضے کا سبب بن سکتا ہے. اور ہماری زیادہ تر تکالیف ناکافی غذا کی وجہ سے نہیں ہے، ناکافی پانی یا ناقص پانی پینے کی وجہ سے. اور پاکستان میں 25% سے زائد اموات معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے ہو رہی ہیں. ہیپاٹائٹس جس سطح پر پہنچ گئی ہے، ہیپاٹائٹس کی بیماری اور جوڑوں کا درد اور آنتوں کے امراض، ان سب کا سبب پانی کا صحیح استعمال نہ کرنا یا گندا پانی پینا ہے. پانی کو صاف رکھنے کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں نکاسی کے آب کا بھی بہتر انتظام کرنا ہے، اور اس نعمت کو آلودہ ہونے سے بچانا یہ آنے والی نسلوں کا ہم پر قرض ہے. اللہ تعالی نے دیکھیے کتنی نعمتیں دی. خشکی کے 7 بر اعظموں کے گرد بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحیر روم، بحر شمال کے علاوہ 27 اہم جھیلیں، 41 بڑے دریا اور 32 مشہور آبشاریں اللہ نے زمین کے سینے پر سجائی ہے. لیکن اس نعمت کی ناقدری جہاں بھی ہو رہی ہے وہ تمام انسانوں کا مشترکہ نقصان ہوگا. اپنے قرب و جوار میں ذرا نگاہ ڈالیں. بھارت 400 چھوٹے بڑے ڈیمز بنانے پر کام کر رہا ہے اور ہم صرف 9% پانی محفوظ کر پاتے ہیں، باقی سارا میٹھا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے. اس سانحے پر حکومتوں کو بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہے، کیونکہ ہماری یہ قومی ضرورت ہے. آئیے یہ عہد کریں کہ ہم سے جتنا ممکن ہو سکے پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، پانی کو آلودہ ہونے سے بچائیں، اور اس نعمت کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کہیں کفران نعمت کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں. یہ ہماری بھی ضرورت ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا